غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے جماعت اسلامی کے ارکان کو نشانہ بناتے ہوئے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں، چھاپوں اور گرفتاریوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بھارتی فوج، پیراملٹری فورسز اور بدنام ضمانت تحقیقاتی ادارہ NIA بڑے پیمانے پر کارروائیاں کر رہے ہیں، دستاویزات قبضے میں لے رہے ہیں اور تعلیم، صحت اور پسماندہ افراد کی مدد کے لیے قائم اداروں سمیت جماعت اسلامی کی سماجی اور فلاحی سرگرمیوں سے وابستہ افراد کو گرفتار کر رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ایک بیان میں ان ظالمانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت ترجمان نے کریک ڈاؤن کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد سماجی، مذہبی اور سیاسی طور پر اپنے وطن کی خدمت کرنے پر کشمیریوں کو سزا دینا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس چیئرمین مسرت عالم بٹ اور سینئر حریت رہنماؤں شبیر احمد شاہ اور نعیم احمد خان نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بھارت کے خلاف ایک مضبوط سیاسی جدوجہد ثابت قدمی کے ساتھ جاری رکھنے پر مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی تعریف کی ہے۔ حریت رہنماؤں نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے اپنے پیغامات میں مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف سے خاص طور پر 11 فروری کو آزادی پسند رہنما محمد مقبول بٹ کے یوم شہادت پر دکھائی گئی سیاسی پختگی اور دانشمندی کو اجاگر کیا۔ محمد مقبول بٹ کو 11 فروری 1984 کو نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تھی۔ ایک اور کشمیری رہنما محمد عبدل گرو کو بھی 9 فروری 2013 کو اسی طرح پھانسی دی گئی تھی۔ حریت رہنماؤں نے آزادی کے مقدس مقصد کے لیے اپنی غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبول بٹ اور عبدل گرو جیسے ہیروز جنہیں ناحق پھانسی دی گئی مزاحمتی تحریک کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں جبری گرفتاریوں میں حالیہ اضافے کی مذمت کرتے ہوئے حریت رہنماؤں نے کہا کہ اس طرح کے جابرانہ ہتھ کنڈے کشمیری عوام کو بھارتی تسلط سے آزادی کے حصول سے نہیں روک سکتے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ 50% سے زائد سکول ان ضروری سہولیات سے محروم ہیں جو سیکھنے کے سازگار ماحول کے لیے ضروری ہیں۔ یونیفائیڈ ڈسٹرکٹ انفارمیشن سسٹم فار ایجوکیشن کے تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 10,000 سکولوں میں لائبریری کی سہولیات نہیں ہیں اور 10,000 سکول کھیل کے میدانوں سے محروم ہیں۔ ہزاروں سکول بیت الخلاء اور دیگر سہولیات سے محروم ہیں جبکہ 10,000 سکول ریمپ کے بغیر ہی ہیں۔ یہ واضح کمی سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے طلبہ کو تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں شامل کرنے کے لیے ایک اہم چیلنج ہے اور طلبہ میں پڑھنے کے کلچر کی نشو و نما میں شدید رکاوٹ ہے۔